بہرحال پہلا خطبہ آقا علیہ السلام کا جو حجت الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، اور دوسرا آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کتاب کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا تم گمراہ نہیں ہو گے، اور میرے اہل بیت کا دامن بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا تم کبھی گمراہ ہو سکتے نہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کتاب اور میری اہل بیت یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یعنی قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی جہاں مرضی ہو اہل بیت جہاں ہے قرآن وہاں ہے، جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہے، اگر اہل بیت مکے میں ہے تو قرآن مکے میں ہے، اہل بیت مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں ہے، اگر اہل بیت کسی اور جگہ پہ ہے تو قرآن وہاں ہے، اگر اہل بیت کربلا میں ہے تو قرآن کربلا میں ہے، اگر اہل بیت کربلا میں ہے تو قرآن کربلا میں ہے، اور اہل بیت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی آپس میں جدا ہو سکتے نہیں، اور ایسی جاری لائی امام حسین نے قرآن کے ساتھ کہ جناب سر تن سے جدا ہو گیا، نیزے پہ جناب انہوں نے لٹکا دیا، لیکن نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے، سبحان اللہ، نیزے پہ بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے، قرآن اہل بیت سے الگ، سر تو الگ ہو گیا لیکن قرآن الگ نہیں ہوا، میرے حضور نے جو فرما دیا تھا کہ اہل بیت اور قرآن اکٹھے رہیں گے، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، وہ جناب یہاں یہ عالم دنیا ہو یا عالم برزخ ہو، قبر ہو یا حشر ہو، یہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت اکٹھے آئیں گے، سبحان اللہ، قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سچا بندہ وہ ہے جو قرآن کو بھی مانے اہل بیت کو بھی مانے، جو قرآن کو چھوڑ دے اور اہل بیت کو مانے وہ بھی سچا نہیں ہے، اور جو اہل بیت کو مانے لیکن قرآن کو نہ مانے وہ بھی سچا نہیں ہے، ان دونوں میں سے جو ایک کو چھوڑ دیتا ہے، جو اہل بیت کو چھوڑ دیتا ہے قرآن پڑھتا رہتا ہے اہل بیت کو نہیں مانتا تو وہ سچا نہیں ہے، لیکن اہل بیت کو تو مانتا ہے لیکن قرآن کو نہیں مانتا وہ بھی سچا نہیں ہے۔ اب ان دونوں نے چونکہ دنیا میں بھی جدا نہیں ہونا، قبر حشر کے اندر بھی اکٹھے رہنا ہے، قرآن اور اہل بیت نے حضور کے پاس مقام آب کوثر پر وہاں بھی آقا علیہ السلام کے پاس ان دونوں نے اکٹھے جانا ہے، جدا نہیں ہونا، لہٰذا قرآن پڑھنے والا اور اہل بیت کا دامن پکڑنے والا دنیا کے اندر بھی آباد ہے، قبر حشر کے اندر بھی شاد ہے۔ آج اس دور کے اندر کچھ لوگوں نے قرآن پاک کو تھام لیا لیکن اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور کئیوں نے اہل بیت کو دامن پکڑ لیا اور قرآن کا دامن چھوڑ دیا، تو جناب ان دونوں کا دامن تھامنا پڑے گا، پھر جا کے کامیابی ملے گی، کیونکہ یہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے اور اکٹھے ہی جنت کے اندر جائیں گے، اور اس کو بھی جنت کے اندر لے کے جائیں گے، قرآن کو بھی مانتا ہوگا جو اہل بیت کو بھی مانتا ہوگا، سبحان اللہ۔ مولا علی نے فرمایا نا، بلکہ امام حسین نے فرمایا کہ جو دنیا کی خاطر ہم سے محبت کرتا ہے نا، مفاد اپنا مطلب کی خاطر، دنیا کی واہ 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 کے لیے، بلے بلے کے لیے جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے ہم سے محبت کرتا ہے، امام حسین فرماتے ہیں اس کو جنت کے اندر میں ساتھ لے کے جاؤں گا، اس کو جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو یہاں سامعین محترم آقا علیہ السلام کے دوسرا خطبہ، یہ دو خطبے میں نے سنا دیے ہیں، لیکن غدیر قوم کے خطبے دن آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جو
جس کا میں مولا علی اس کا مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ یہ غدیر خم کے موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں اور وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ ہو سکتے نہیں، تم کامیاب رہو گے جب تک ان دونوں سے کے ساتھ وابستہ رہو گے اور ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ وہ میری قرآن بھی ہے اور قرآن بھی ہے، میری سنت بھی ہے، میرے اہل بیت بھی ہے۔ قرآن کو تھامنے والا، میری سنت کو تھامنے والا اور میری اہل بیت کا دامن تھامنے والا، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ تیسرا خطبہ، آخری خطبہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مہمان جو ہیں ان کا تیسرا خطبہ ہے جابیہ کا، مقام جابیہ پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں آپ مقام جابیہ پر کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اے لوگوں، اسی جگہ پہ آمنہ کے لال نے خطبہ دیا تھا، جس جگہ پہ آج میں تمہیں خطبہ دے رہا ہوں اسی جگہ پہ آمنہ کے لال نے خطبہ دیا تھا، اور آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا اوصیکم باصحابی، اے لوگوں میں اپنے صحابہ کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد میرے صحابہ کی پیروی کرنا، سبحان بعد اللہ، میرے صحابہ کی پیروی کرنا۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا خطبہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بھی میرے حضور کا فرمان ہے۔ غدیر خم پر جو آپ نے ارشاد فرمایا مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، یہ بھی میرے حضور کا فرمان ہے۔ اور تیسرا خطبہ جو ہے مقام جابیہ پر، یہ بھی میرے حضور نے فرمایا اے لوگوں میں اپنے صحابہ کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اوصیکم باصحابی، اور میرے بعد میرے صحابہ کی پیروی کرنا۔ ماشاءاللہ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت زندہ باد۔ تو یہی ہے مومن، بلکہ مومنوں کے بھی سردار، یہی ہے مومن اور مومنوں کے بھی سردار۔ جب ہم ان کا دامن پکڑ کے چلیں گے تو پھر یہ صراط مستقیم ہوگا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہوگا، اور یہ وہی راستہ ہے جو بذریعہ مدینہ خدا تک ہمیں لے کے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ نہ قرآن کو چھوڑو بھائیو، نہ میرے حضور کی سنت کو چھوڑو، نہ میرے حضور کے صحابہ کو چھوڑو، نہ میرے حضور کی اہل بیت کو چھوڑو، اور یہ چار راستے ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں، اسی پر چلتے رہو انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہماری روح قبض ہوگی تو انشاءاللہ ہماری روح کو مرحبا مرحبا کہہ کے فرشتے استقبال کریں گے، مرحبا مرحبا کہہ کے فرشتے استقبال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی اللہ کے گھر کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، نیک دل کے ارادے پورے فرمائے۔ ہم سے اگر کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔